ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں مختلف اسلامی واقعات میں مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے وہ واقعات جو انسان کے اندر ایک نیا جذبہ اور ولولہ اس کو عطا کر سکتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں الحمدللہ وحدہ کہ ہم نے معراج نبوی کے واقعات کو چھوٹے سلسلے میں شارٹ کلپ کے اندر ہم نے اس کو اب الحمدللہ یہ تیار کر رہے ہیں، جس کا آپ کو پہلی قسط جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اب دوسری ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ سنیں گے کہ آقا علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت آپ کی ہے، عرش آپ کا ہے، اور دنیا آپ کی ہے، اور آسمان آپ کا ہے، جو چاہیں آپ اب اس میں سے لے سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے اللہ، جنت والوں کے لیے رہنے دیں، اور عرش اور کرسی ان فرشتوں کے لیے رہنے دیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے، اور دنیا والوں کے لیے رہنے دیں۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ رہتے رہیں، لیکن مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے اور نہ آخرت سے کچھ چاہیے۔ فرمایا پھر آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا مجھے اپنے رب ذوالجلال والاکرام کی چاہت ہے، میں بس اپنے رب کریم کو چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی نہایت تعریف فرمائی اور کیا شاہ فرمایا کہ آپ ہی اس قابل تھے کہ آپ کو میں اپنا حبیب بناؤں۔ آقا علیہ السلام کو مختلف جو ہیں وہ دنیا جو ہے وہاں پر ان کی سیر کروائی گئی۔ 18,000 عالم میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کر دیکھے کہاں کہاں آپ کی امت جو ہے وہ بس رہی ہے، اور وہ سب ہی آقا علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کو ایک آگ کا جنگل دکھایا گیا۔ حضرت جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کو جب دکھایا کہ یا رسول اللہ ذرا یہاں نگاہ فرمائیں، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آگ کا جنگل ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے جل رہے ہیں جو کہ مکہ کے ہی رہنے والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا حضرت، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور یہ قیامت تک اسی طرح جلتے رہیں گے۔ آقا علیہ السلام جب آپ نیچے تشریف لائی تو آپ نے ان لوگوں کے گھر والوں کو بلایا جن کے ماں باپ کچھ تو حیات تھے اور کچھ نہیں۔ آپ نے جب ان کو بلایا اور آپ نے کہا بھی اپنے گھر والوں کو تم معاف کرو، اس لیے کہ میں نے ان کو آگ کے اندر جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو معاف نہیں کریں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو دنیا کے اندر وہ منظر دکھایا، نگاہ نبوت کا فیض جاری ہوا، اور لوگوں نے جب دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں جو جنگل کے اندر جل رہی ہیں۔ تو انہوں نے جب ان بندوں کو معاف کیا، اپنی اولاد کو جب معاف کیا، تو دیکھا کہ وہی جنگل جو آگ کا جنگل تھا وہ پھولوں کا باغ بن چکا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کو مختلف جو ہیں وہ چیزیں وہاں پر دکھائی گئیں۔ پھر آقا علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ ایک پتھر ہے جو بڑا ہے، اور اس کے اندر سے ایک بیل نکلتا ہے چھوٹے سوراخ کے اندر سے، لیکن دوبارہ وہ بیل اگر واپس جانا چاہتا ہے تو نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا یا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا یہ منہ سے نکلی ہوئی بات ہے جو ایک دفعہ بندہ نکال تو دیتا ہے لیکن وہ دوبارہ منہ میں واپس نہیں جا سکتی۔ کمان سے نکلا ہوا تیر جس طرح واپس نہیں جاتا، بدن سے نکلی ہوئی روح جس طرح واپس نہیں جاتی، اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی بات بھی واپس نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ کی امت کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اپنی زبان کو پہلے تولیں اور پھر بولیں، کہ محاورے پر جو ہے وہ ان کو عمل کرنا ہوگا، کیونکہ وہ امت خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اور کیا کیا وہاں پر دکھایا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ توحہ یاسین۔